تو آغاز ہم کے کچھ اشعار سے. خودی کا ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی کی زبان خالی نہ رہے, سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دار اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نعت کے کچھ اشعار, اور یہ نعت بہت کم پڑھی ہے اور یہ بہت کم لوگوں نے پڑھی ہے, شاید میرے علاوہ کسی نے بھی نہیں پڑھی. کہ نبی اکرم کے ذکر عالی سے بزم دل کو سجا لیا ہے. نبی اکرم کے ذکر عالی سے بزم دل کو سجا لیا ہے. نبی اکرم کے ذکر عالی سے بزم دل کو سجا لیا ہے. جو دل کا مقصود بھی یہی تھا, جو دل کا مقصود بھی یہی تھا, سو دل نے مقصد کو پا لیا ہے. بڑی پیاری بات کہ سنا ہے جس دل میں رہتے ہیں وہ طواف کرتا ہے کعبہ ان کا. سنا ہے جس دل میں رہتے ہیں وہ طواف کرتا ہے کعبہ ان کا. سنا ہے جس دل میں رہتے ہیں وہ طواف کرتا ہے کعبہ ان کا. زہ مقدر کہ میں نے اپنے ہی دل کو کعبہ بنا لیا ہے. اور حشر کے دن خدا کہے گا ہے میرے بندو نبی کو دیکھو. حشر کا دن ہوگا جی, نفسا نفسی کا عالم ہے, تمام انبیاء بھی کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی نفسی. اس دن ہمارا کیا رد عمل ہوگا اور پھر ہمارے نبی کا کیا رد عمل ہوگا, یہ بھی سنیے. پھر بڑی پیاری بات شاعر کرتا ہے کہ حشر کے دن خدا کہے گا اے میرے بندو نبی کو دیکھو. حشر کے دن خدا کہے گا اے میرے
بندو نبی کو دیکھو، حشر کے دن خدا کہے گا اے میرے بندو نبی کو دیکھو، نبی کو جس نے منا لیا بس، شرط تو یہی ہے نا جی کہ نبی کو جس نے منا لیا بس خدا کو اس نے منا لیا ہے۔ اور نبی اکرم کے ذکر عالی سے بزم دل کو سجا لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ سب مل کے پڑھیے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھے کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو برنگ خوشبو دلوں میں تیرا، برنگ خوشبو دلوں میں تیرا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ایک اور مرتبہ مل کے درود شریف پڑھیے۔ ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے۔ جو مدینہ جانا چاہتا ہے سب کہہ دیجیے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ،
سب مل کے میرے ساتھ دہرائیں. ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے، بلند آواز ہو. ڈھونڈتے 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 ایک دن میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. درد دل کی دوا ڈھونڈتے 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 خود بخود جان میں جان آ جائے گی. روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو. گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو. ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی. فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے 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 ڈھونڈتے. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ النجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ فی الکلام المجید وفرقان الحمید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. توصیف محمد کروں کہاں تک، توصیف محمد کروں کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک. جبریل کے پر جلنے کا، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک،
نالین محمد کی رسائی ہے، وہاں تک تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آج کی رات ہمیں دو برکتیں نصیب ہوئی ہیں، ایک تکمیل قرآن کریم کی، ختم قرآن کریم کی، اور دوسری لیلۃ القدر کی رات کی۔ تو یہ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے، اور یہ چند نوجوانوں کی بھی بڑی ہمت ہے کہ گپ شپ کو چھوڑ کے، نیٹوں کو چھوڑ کے، موبائلوں کو چھوڑ کے، نیند کو چھوڑ کے آپ اللہ کے گھر میں اس بچیوں کی یہ مسجد جو ہے اس میں تشریف لائے۔ جناب حافظ محمد عثمان غنی صاحب زیدہ مجدہ نے قرآن سنایا، آپ چند ساتھیوں نے مل کے قرآن سنا۔ اللہ پاک ان کا سنانا، آپ کا سننا اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ فرشتوں کی دو جماعتیں بنا دیتا ہے، اور ایک جماعت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جو سویا ہوا ہے اسے جاگنے نہ دو، اسے سلا دو، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ وہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگا دو، اور انہیں میرے گھر بھیج کے عبادت میں لگوا دو۔ تو آپ بھی اس دوسری جماعت میں ہیں نا، کہ آپ کو اللہ پاک نے باقی سب کاموں سے اس تھوڑی سی دیر کے لیے بچا کے اپنے گھر میں بھیج دیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، نیت کیا تھی کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے اور اجر و ثواب کے لالچ میں، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ نہیں کہ کرے گا، فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو آج لیلۃ القدر بھی ہے، آج رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، اور آج یہ تکمیل قرآن کریم کی یہ محفل بھی ہے۔ اللہ پاک یہ جو رحمتوں کا سیزن ہے، یہ جو رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تو ہمیں اس کے اجر و ثواب کا نہیں پتہ، اور اللہ پاک یہی تو فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا ہے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ کہاں شروع کیا؟ غار حرا میں، جہاں پڑھنے والا محمد امین ہے، اور سبق لانے والا جبریل امین ہے، اور پڑھوانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی اللہ کے شاگرد ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا سبق دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، یہ تو 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا۔ تو وہ کہاں؟ غار حرا میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر ہے یہ قدر والی رات کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوا؟ حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا
کہ پہلی امتوں میں ایسے بزرگ تھے یا ایسے لوگ تھے جن کی عمریں 1800 سال تک تھی، اور ان 1800 سال میں کوئی وقت اللہ کی عبادت کے بغیر اس کا نہیں گزرا۔ صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ وہ تو اعمال میں ہم سے آگے نکل گئے، ان کی عمریں 1800 سال، ہماری عمریں 60-70 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی اوسطاً میکسیمم عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 63 برس 4 دن تھی۔ تو انہوں نے کہا وہ تو سب کچھ لوٹ گئے، 1800 سال، 1200 سال، 1500 سال ان کی عمریں ہیں۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ نازلنا ہو فی لیلۃ القدر، کہ ہم اس قرآن کو قدر والی رات اس میں نازل فرمانے والے ہیں۔ اور آگے فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر ہے لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے نا لوٹ سیل میں جو لگی ہوئی ہے، یہ جو رحمتوں کے سیزن میں آئی ہے، خیر، یہ بہتر ہے، اللہ کے ہاں افضل ہے 1000 مہینوں سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دلاسا دلوایا، کہا جو پہلی امتیں آئی ہیں 1,24,000 نبیوں کی، ان کی ڈیوٹی لمبی تھی، مزدوری تھوڑی تھی، ان کی ڈیوٹی صبح سے لے کر شام تک، اور شام کو جو مزدوری ملتی ہے وہ 1 کیرٹ سونے کا، 1 قیرات، 1 کیرٹ سونا۔ اور فرمایا میری امت کا چونکہ وقت کم ہے، ان کی عبادت ہے عصر سے مغرب تک، تھوڑے وقت میں گھنٹے 2 گھنٹے میں، تو اللہ میری امت کو 2 کیرٹ سونا دے گا۔ اور دیکھیں نا، ایک رات کی وہ گھڑی کہ جس میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، 84 سال، 3 مہینے، یہ ہے نا رحمتوں کا سیزن۔ ایک جمعہ رمضان میں پڑھو تو غیر رمضان کی 3 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور یہ فرمایا جو فرض پڑے گا 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور اگر 70 جمعوں کو 3 لاکھ کے ضرب دو تو رمضان کے ایک جمعے کا ثواب 21 کروڑ نمازوں کے برابر۔ یہ ہے نا، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ کرو نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات کتنی ہے؟ 1000 مہینے جتنی ہے۔ دیکھو نا، مزدوری زیادہ ہے، وقت کم ہے، ان کے پاس وقت زیادہ تھا لیکن مزدوری کم تھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ یہ آخری عشرے میں کہو میں بھی تلاش کرتا ہوں، تم بھی تلاش کرو۔ 21 تاک راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں نا، ان میں جاگو ڈھونڈو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا، مسلمانوں کو بھی کہا اپنی مسجدوں میں بیٹھو، عورتیں گھروں میں بیٹھیں ہیں، یکسو ہو کے ساری دنیا سے کٹ کے اللہ اللہ کرو، اور اگر نیت صحیح ہے اور اگر اللہ نے چاہا تمہیں
وہ قدر والی، وہ رحمت والی رات نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے اعتکاف بیٹھے جاتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کے، کاروبار سے کٹ کے بیٹھے۔ لیکن آج کل تو جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں کپڑے والے، میں نے کل پرسوں ایک جگہ میں نے کہا یار فلانا کہاں ہے، یہ بڑے آدمی ہمارے بستی کے، بستی میں میری تقریر تھی مسجد عمر میں پرسوں، کہنے لگے وہ تو وہاں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہاں کہتے ہیں ہاں سیل کتنی ہو گئی ہے، گاہ کبھی بھی ہیں یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ یہ کہیں کہ ٹرک لگ گئے ہیں یا نہیں، کتنی گاڑیاں آ گئی ہیں یا نہیں، ان کی بھی رپورٹ لکھ رہے ہو نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے سب سے کٹ جاؤ، کونے میں بیٹھ جاؤ کہ ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ اے اللہ میرے پاس حکومت ہے عاجزی کی، انکساری کی، اور تو سب ہے نا، عزیز ہے، متکبر ہے۔ جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا، میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، مجھ پہ اپنا لطف و کرم نہیں چھوڑے گا، میں تیری درگاہ کو، میں تیرے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان 5 راتوں میں ایک وہ رات ہے، دیکھو کوئی گھنٹے کی ساتھ یا اس سے بھی کم، اس میں اگر 84 سال 3 مہینے کی عبادت مل جاتی ہے، اور اگر ہر سال ملے زندگی میں تو بنی اسرائیل والوں سے یا پہلے انبیاء کی امتیوں سے کتنا آگے بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن اللہ کے فرشتے روح القدس جبریل امین کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، باقی چیزوں کو نظر آتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، وہ اللہ کے انتظام شدہ چیزوں اور اللہ کے جو حکم ہیں ان کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سلام، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے۔ تو یہ برکت والی عظمت والی رات ہے، جہاں یعنی یہ سیزن ہے نا رحمتوں کا، سیل لگی ہوئی ہے نا، ایک رات جاگو ہیں آخری عشرے میں، اور اللہ پاک اس ایک رات کے بدلے میں 84 سال کی عبادت، ایک جمعہ پڑھو ہیں 21 کروڑ نمازوں کا ثواب، نفل پڑھو فرضوں کا ثواب، فرض پڑھو 70 گنا زیادہ ثواب۔ تو یہ رحمتوں کی لوٹ سے، زکوٰۃ دو 70 گنا زیادہ ثواب، نفل پڑھو تو فرضوں کا ثواب۔ تو یہ آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر یہاں تراویح کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پتہ نہیں یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہماری عبادت ہے یہی اللہ کو پسند آ جائے، اور یہی قرآن کا سننا سنانا پسند آ جائے، اور یہی ہمارے لیے نجات اخروی کا باعث بن جائے۔ اور یہ برکت والی رات ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ طاق راتیں ہیں، ان میں اللہ آسمان دنیا پر اپنے شاہانہ سٹاف کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور اللہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، حل من مبتلا فوافی، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا میں جنت دے دوں، ہے کوئی بیٹا مانگنے والا میں بیٹا دے دوں، ہے کوئی بیٹی مانگنے والا میں اسے بیٹی دے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ آ جاؤ
रिज़्क़ मांगो रिज़्क़ दूंगा, बख्शिश मांगो बख्शिश दूंगा, जन्नत मांगो जन्नत दूंगा, बेटा मांगो बेटा दूंगा, बेटी मांगो बेटी दूंगा, थोक मांगो थोक दूंगा, परचून मांगो परचून दूंगा। लेकिन मांगने वाले बनो। हम तो माइल बकरम हैं कि कोई साइल ही नहीं, रास्ता दिखलाएं किसे, वो कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। और बेनियाजी देखकर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। आज हम यहाँ आए हैं, आज दुआ करें, अल्लाह से हम तौबा करें, अल्लाह से हम मांगे। वो तो कहता है मांगो, मैं तो अता करने वाला हूँ। और अल्लाह का तो ये उस हदीस का तर्जुमा है कि अपने बंदे से कहता है बाज़ा, हर आंचे हस्ती बाज़ा, ऐ मेरे बंदे तू बाज़ा, हर हालत में बाज़ा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज़ा। अगर तूने कुफर किया है, बुतों की भी पूजा की है, शिरक किया है, बाज़ा। इन दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नीस, ये मेरा दरबार, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये वो दरबार है जिसमें नाउमीदी, इसकी डिक्शनरी में नाउमीदी का नाम ही नहीं है। इन दरगहे माँ दरगहे नौमीदी नीस, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ा, एक बार तौबा नहीं तोड़ी, 2 बार तौबा नहीं तोड़ी, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ा। अगर तूने 100 बार भी तौबा करके तौबा को तोड़ दिया है, ऐ मेरे बंदे फिर भी बाज आ जा, मैं अल्लाह तुझे माफ़ कर दूंगा। मैं तुम्हारी माँ से 70 गुना तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ। तो अल्लाह से मांगे, रो के मांगे कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ये अल्लाह हमारे सर हैं गंदगी से भरे पड़े हैं। लेकिन अल्लाह से मांगे, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, ये अल्लाह मुझे नेक आमाल की तौबा था। ये नहीं जैसे बेनियाज़ी बैठे हैं, नमाज पढ़ ली है जी, और पता नहीं ख्यालात कहाँ हैं, दुआ मांग या अल्लाह माफ़ कर, या अल्लाह माफ़ कर, हैं जी, ऐसे नहीं। वो एक शायर हमारे बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास गया, कहने लगा हज़रत मैंने ये शेर कहा है अल्लाह के हम। कहा सुनाओ। कहने लगा कि अगर बख्शे ज़हे किस्मत, अल्लाह से मुखातिब है शायर, अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या। जैसे ओ अल्लाह बख्श दे, बस वो नहीं दे, ठीक है डांगा सा भी खा के नहीं कबर हैं कहते हैं लोग आज, वो ठीक है मार पे ही बर्दाश्त करके। ये तो बच्चों पता नहीं क्या होगा। शायर भी लौबाली होते ना, कहते हैं अगर बख्शे ज़हे किस्मत, अगर बख्श दे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या। और अगर अल्लाह नहीं बख्शता तो मुझे ऐसी शिकायत भी कोई नहीं। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। ठीक है जी, हमारा ये सर है, हमने खम किया है, अल्लाह चाहे बख्श दे, अल्लाह चाहे जहन्नुम में डाल दे, हम तो हर हाल में राजी हैं। फरमाया नहीं, ये आजज़ी नहीं, ये इनकिसारी नहीं है, ये तकब्बुर है, ये गुरूर है? अल्लाह से बात कर रहे हो और खड़पेंची दिखला रहे हो। कहा क्या करूं? फरमाया यूं पढ़ो। कहा जी कैसे पढ़ूं? अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह से यूं आफियत मांगो, अल्लाह से यूं गुनाहों की तलाफी मांगो कि अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो करूं जारी। अल्लाह अगर तू बख्श देता है बख्श दे, और अगर नहीं बख्शेगा तो फिर तो मैं रोऊंगा, मैं जारी करूंगा, अल्लाह तुझे राजी करूंगा। अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो करूं जारी कि ये बंदे की क्यों खारी मिजाजे यार में आए। कि अल्लाह इस बंदे की ये क्यों ख्वारी है, ये क्यों इसकी जिल्लत है, ये उसके मिजाज में आए।
تو آج ہم بھی اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ وسعت رزق کا مہینہ ہے۔ تو اللہ پاک اس ماہ میں جو بھی دعا کریں لیکن ٹڈوں کریں، اندر سے کریں، اللہ پاک تو وہ سننے والا ہے۔ آج تو ہم نے ساری چیزیں فیشن بن گیا ہے، ساری چیزیں وہ رواج بن گئی ہیں۔ اقبال نے بھی اس مقام پہ رو کے عجیب کہا ہے اور بہت بہترین کہا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ شور ہے دنیا میں کہ مسلمان ہو گئے ہیں نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں دنیا میں مسلم موجود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر آج ہم قرآن پہ، سنت خیر الانام پہ، شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے 5-6 فٹ کے جسموں پہ اس کو نافذ کرنے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں اور اپنے آپ پہ اس قرآن کو ہم نافذ کریں تو مسلمان پھر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھی۔ حضور کے بعد 30 سال میں آدھی سے زیادہ دنیا، بلکہ پونی دنیا، یورپ تک، فرانس تک، یہ چین تک، ایران تک، سارا افریقہ، اسپین تک مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، اور پاس کیا کچھ بھی نہیں۔ بدر میں بھی کیا ہے؟ پہلا مقابلہ، نبی کے پاس بھی کوئی تلوار نہیں تھی، سواری نہیں، وہ کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، جنگ لڑنے جا رہے ہیں 300 تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، اور تھا بھی 17 رمضان، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، ایک کھجور کھائی۔ آج تو روزہ ہم رکھتے ہیں شام کو، ابھی ذکر کروں سب کے منہ میں پانی آ جائے گا، سموسے، پکوڑے، پھر مشروبات طرح طرح کی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ چلو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر کرو گے تو میں اس کو بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، یہ جو قمیصیں ہوتی ہیں، 8 شمشیریں، 8 وہ بھی کھنڈی جس کو کہتے ہیں تلواریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ نمائش تھی نہ شوکت تھی، نمائش تھی نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلغی تھی نہ ترا تھا، کمندیں تھیں نہ کوڑے تھے، اور نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تو اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بدر میں تم آئے تھے، میں اصلی معنی نہیں ذلیل کا نہیں کر رہا، تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یقیناً میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم اذلہ تھے، یعنی کمزور تھے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کریں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت فتح نصیب فرمائی، کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ اور جب سے ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ابھی بیت المقدس میں یہ کبھی میں بھی وہ دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو جی بیت المقدس میں مار رہے ہیں اور تم نماز نہیں پڑھنے دے رہے، 90 سال کے بوڑھوں کو سیڑھیوں سے کھینچ رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، عورتوں کے ثقاف اسرائیلی ہیں وہ اتار کے پھینک رہے ہیں، مسجد سے باہر نکال رہے ہیں۔
لیکن یہاں کوئی بھی نہیں بولتا سارے. کبھی کوئی کانفرنس کر دیتے ہیں، ہاں جی فلسطین کی کانفرنس، قدس شریف، طارق کے گیت گاؤ، خالد کے گیت گاؤ، بستر پہ لیٹ جاؤ اور خوابوں میں سومنات ڈھاؤ. آج تو وہ غیرت، وہ حمیت، وہ چیز آج مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے. اپنے ملک میں دیکھیں کیا سر پٹول ہو رہا ہے، عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت خیر الانام علیہ السلام پہ عمل پیرا ہو جائیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر سارا جہان جو ہے وہ ہمارے قدموں میں آ کے گرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، مسلمان ہونا ثابت کریں. میں نے دوسری جگہ بھی جانا ہے تو اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ جو چند تھوڑے سے کلمات کہے گئے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، یہ سننا سنانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و عملا صالحا متقبلا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا علی ذکرکا و شکرکا و تلاوت القرآن و حسن عبادت. یا اللہ ہمارے عزیزم حافظ محمد عثمان غنی صاحب نے قرآن سنایا، عرصہ دراز سے سنا رہے ہیں. اللہ یہ سننا سنانا قبول فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، دین کے ساتھ مزید لگاؤ انہیں نصیب فرما. یا اللہ العالمین جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ سب کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں اولادوں میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ان سب کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے بزرگ دینی بہن بھائی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرما. میرے والد صاحب کی ساتھ قبر ہے، چچا ہے، والدہ ہیں، میرے بھائی ابھی فوت ہوئے ہیں، 2 بھائی اس سے پہلے فوت ہوئے ہیں. آپ حضرات کے بھی جتنے بھائی جتنے والدین یا جو دادا نانا جو فوت ہوئے ہیں اے اللہ برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. اے اللہ اس برکت والی رات اور اس لیلۃ القدر والی رات کی برکت سے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں بھی قبر حشر کی یاد نصیب فرما. اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفر کا مقالہ فرما. اے اللہ جو مانگ چکے ہیں سارا نصیب فرما، جو رہ گیا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے بھی پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات کو مبارک ہو، جزاک اللہ خیر. آئے تو نہیں چاہ ٹھنڈی بھی ہے جب ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا. ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا. ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا، ہر طرف سے ہے صلی علی کی صدا. تیری جھولی میں آیا حبیب خدا. بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے،
آج توحید کے نغمے گانے لگے، بت قدوں میں صنم سر جھکانے لگے، آج توحید کے نغمے گانے لگے، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ ارض و سما، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ ارض و سما، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، جن کا چہرہ منور ہے بدر الدجا، تیری آنکھوں کا ہے نور نور الہدا، جن کا چہرہ منور ہے بدر الدجا، تیری آنکھوں کا ہے نور نور الہدا، جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا، جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، جن کے دانتوں سے ہے موتیوں کی جھلک، جن کے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک، جن کے دانتوں سے ہے موتیوں کی جھلک، جن کے لب لال ہونٹوں سے نکلے چمک، جن کی پلکوں میں ہے، جن کی پلکوں میں ہے آب زمزم بھرا، جن کی پلکوں میں ہے آب زمزم بھرا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، جن کا آنا معطر ہے نازک بدن، مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب دہن، جن کا آنا معطر ہے نازک بدن، مشک و عنبر سے بڑھ کر لعاب دہن، جن کے قدموں کی ہے، جن کے قدموں کی ہے خاک بے شک شفا، جن کے قدموں کی ہے خاک بے شک شفا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، جن پہ قربان شاہد ہے سارا جہان، ان کی تعریف کرتی ہے میری زبان، جن پہ قربان شاہد ہے سارا جہان، ان کی تعریف کرتی ہے میری زبان، میں کہاں دے سکوں، میں کہاں دے سکوں بدلہ احسان کا، میں کہاں دے سکوں بدلہ احسان کا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، سارے رسولاں دمدنی فخر ہے، سارے
سارے رسولاں دمدنی فخر ہے ساقی کوثر تے شافع حشر ہے سارے رسولاں دمدنی فخر ہے سارے رسولاں دمدنی فخر ہے ساقی کوثر تے شافع حشر ہے سارے رسولاں دھرتی عرب دی سی برباد ہو گئی دھرتی عرب دی سی برباد ہو گئی رسمار واجاں تو ناشاد ہو گئی رسمار واجاں تو ناشاد ہو گئی رسمار واجاں تو ناشاد ہو گئی آیا محمد تے آباد ہو گئی آیا محمد تے آباد ہو گئی توحید رب دی آئی مٹیا کفر ہے سارے رسولاں دمدنی فخر ہے سارے رسولاں دمدنی فخر ہے ساقی کوثر تے شافع حشر ہے سارے رسولاں لے کر سواری جبریل آیا لے کر سواری جبریل آیا چم چم کے تلیاں آسائیں نو جگایا چم چم کے تلیاں آسائیں نو جگایا اج تینو عرشاں تے رب نے بلایا اج تینو عرشاں تے رب نے بلایا اج تینو عرشاں تے رب نے بلایا کر جلدی سوہنا لمڑا سفر ہے سارے رسولاں دمدنی فخر ہے سارے رسولاں کئی ثانیت نین دے شان پا گئے کئی ثانیت نین دے شان پا گئے کئی رل بکری تے شینو چارا گئے سائیں دی دامادی دا کہیں شرف پا گئے سائیں دی دامادی دا کہیں شرف پا گئے پٹیا کسے آکے خیبر ددر سارے رسولاں دمدنی فخر ہے ساقی کوثر تے شافع حشر ہے سارے رسولاں نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا
شہنشاہ گر پڑے قدموں میں، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، پڑے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پڑے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے، ملائک رہ گئے پیچھے، کچھ ایسے بھی مقام آئے، ملائک رہ گئے پیچھے، ملائک رہ گئے پیچھے، کچھ ایسے بھی مقام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، کیا جب کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، بروز حشر امی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر امی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے، وہاں وہ کام آئیں گے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔